بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا, اور آج کی اہم خبر ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس جو کہ آج 2.5 ماہ کے وقفے کے بعد ہوا ہے, اور اس اجلاس کے اندر بہت سے اہم فیصلے ہونے تھے, اور خاص کر کے یہ کہا گیا تھا کہ بیانیے کا پی ایم ایل این کے جو ہے وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. اطلاعات یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں نواز شریف سے بات چیت کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ بیانیے کے اوپر اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو ختم کیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے. بہرحال آج کے اجلاس میں یہ کنفیوژن ختم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے, اس کے اندر توقع کی جا رہی تھی کہ نئے اہداف اور لائحہ عمل کے اوپر تفصیلی بات کی جائے گی, لیکن مولانا نے صرف ایک جلسے کی بات کی ہے جو کہ 29 اگست کو کراچی کے اندر ہوگا. کیا اس کے بعد مزید کوئی لائحہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی 28 اگست کو جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. پی ڈی ایم کے نئے اہداف کیا ہیں, یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ آج کے اجلاس کے بعد اور زیادہ واضح طور پہ سامنے آیا ہے. ان کے اہداف کیا ہیں, ان کا لائحہ عمل کیا ہے. خاص کر کے کل بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب جبکہ پاکستان مسلم پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پی ڈی ایم اپنے اہداف کے ساتھ آگے بڑھے گی, یعنی کہ استعفے دے گی یا دھرنا دے گی. تو یہ کل انہوں نے کہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ساتھ کھڑی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں کچھ بیک ڈور رابطوں کا بھی آج جو ہے اس کی اطلاعات آئی ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے دونوں جماعتوں کے بیچ میں ہوا ہے. کس سطح کے اوپر ہوا ہے, کیسا ہوا ہے, یہ ایک اہم سوال ہوگا, اور کس گروپ کے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر ظاہر ہے کہ 2 گروپ ہیں جو کہ پاکستان جو اس حوالے سے اپنے بیانیے کے حوالے سے اختلاف رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اگر یہ رابطے بحال ہو گئے ہیں تو یہ رائے عمل کیا ہوگا. پنجاب سے تحریک عدم اعتماد کا آغاز ہوگا, انتخابات بالکل سر کے اوپر ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, اور جس طرح پی ٹی آئی تیاریاں کر رہی ہے, لگ ایسے رہا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ قریب ہیں, اپنے وقت سے پہلے بھی ہونے کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھی, آج انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ بھی جو ہے وہ بھیجی ہے, اور آج لاہور ہائی کورٹ میں جمع کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے. کورونا کے سبب انہیں عوامی مقامات پر بھی جانے سے روکنے کی گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مختلف بیماریوں میں نواز شریف صاحب مبتلا ہیں, انہیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بھی کہا ہے نواز شریف کو لندن میں اپنے اسپتال کے قریب ہی رہنا چاہیے, یہ بھی اس کے اندر لکھا گیا ہے. نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں, جہاں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف ان کی صحت سے آگاہ ہیں. اس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ بات ہوئی, اور لندن میں نواز شریف کا بہترین علاج ہو رہا ہے, یہ اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے جو آج لاہور ہائی کورٹ میں جمع کی گئی ہے. اب بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں پی ڈی ایم کے اہداف کے بارے میں. نئی تحریک عدم اعتماد اگر آنی ہے, آ سکتی ہے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں نئے رابطوں کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیانیے کی جنگ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان کے اپنے اندر 2 گروپس کے اندر, وہ کہاں تک کس رخ بیٹھے گی, اور کیا وہ کسی رخ بیٹھے گی بھی یا نہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ان سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ایک ہی شخصیت کے پاس ہے, اور وہ ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم سر. بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی آپ نے. میں نے اسی لیے ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ بتا دیں سر کہ اب یہ بیانیے کی جنگ, اور پھر پہلے تو آج پی ڈی ایم کے اجلاس پہ آتے, ایک تو 2.5-3 مہینے کے بعد اجلاس جو ہے یہ آپ کا آج میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی نئے اہداف یا لائحہ عمل جو ہے وہ بتایا جائے گا. صرف ایک جلسہ نکلا ہے اس میں. جی جلسے تو ہوتے رہتے ہیں, اہداف کا ذکر انہوں نے کر دیا. ہمارا ہدف ملک میں آئین کا نفاذ ہے. ہم نے آج کہہ دیا ہے کہ ملک میں ایک غیر اعلانیہ مارشاء اللہ لگا ہوا ہے. آج کوئی آئین کی حیثیت نہیں ہے, آئین کو توڑا جاتا ہے, الیکشن چوری ہوتے ہیں, یہی بات ہم نے کی ہے. اور تمام جو آج ملک کی مشکلات ہیں وہ اسی آئین کو توڑنے سے منسلک ہیں. جب ہم آئین کے احترام نہیں کریں گے, جب الیکشن چوری ہوتے رہیں گے, عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا, تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم کا بنیادی منشور سمجھیں, بیانیہ سمجھیں, موقف سمجھیں, وہ یہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے, یہ بنیادی مقصد. کہا جا رہا تھا کہ بڑی کروشل میٹنگ ہوگی آج, بہت فیصلے کیے جائیں گے, اور خاص کر کے پی ایم ایل این کے اندر کا جو بیانیہ ہے وہ بھی سامنے نظر آ جائے گا. تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے یا میٹنگ ہے, اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب کا بیانیہ جیت گیا ہے.
جی بالکل، شہباز صاحب کا بیانیہ جیت گیا ہے، کیونکہ وہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے جو پہلے دن سے تھا، وہی آج بیانیہ ہے، جو پی ڈی ایم کہہ رہی وہی پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے. تو وہ تو مفاہمت کا بیانیہ تھا جو شہباز صاحب کا. مفاہمت بالکل، آئین پہ جو چلتا ہو اس سے مفاہمت ہے، جو آئین توڑتا ہو اس کے ساتھ مزاحمت ہے. ایسی یہ تو شہباز صاحب تو کہتے ہیں مفاہمت ہے، وہ تو مزاحمت کی بات نہیں کرتے ہیں. آج آپ سن لیں کہ پی ڈی ایم کا کیا موقف ہے. سر انہوں نے کہا کہ آئین کے لیے وہ تو پہلے دن سے آپ لوگوں کا موقف ہے، لیکن وہ اس کے اندر 2 لڑائیاں تھیں نا. کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ٹی وی پر نظر آتی ہے. اچھا، ہمارا بیانیہ بڑا واضح ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے، الیکشن چوری نہ ہو، ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے، یہ ہمارا ہدف ہے. لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو اختلاف ہے وہ تو موجود ہے سر. وہ تو آپ آنر آپ کے اپنے انٹرویوز اور شہباز صاحب کے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹرڈکٹری. نہیں، میرے انٹرویوز دیکھیں، انٹرویو میں جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے، تو اس اپنے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. ہدف میں کوئی 2 راستے نہیں ہے، ایک ہی راستے سے آپ وہاں پر پہنچیں گے. اگر مفاہمت سے آئین ملتا ہے تو مفاہمت سمجھیں، مزاحمت سے ملتا ہے تو مزاحمت سمجھیں. ہمارا ہدف آئین کا حصول ہے. اچھا، کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک آپ آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے، نظام وہ ہوگا جو ہمارے ملک میں ہے، تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہی ہے شہباز شریف صاحب نے کہا. سب نے بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پاؤں پڑنے کو تیار ہوں اگر ایسا ہو اس کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں پھر گزارش کروں گا، ٹی وی انٹرویوز بیانیہ نہیں ہوتا. ٹی وی انٹرویو میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں، آپ سوال پوچھیں گی، میں اس وقت جو میرے ذہن میں ہے میں جواب دے دوں گا. میں انسان ہوں، کوئی مشین نہیں ہوں. آپ جذبات بھی ہوتے ہیں، اس وقت ایک سوچ بھی ہوتی ہے، اس کے مطابق آدمی بیان دے دیتا ہے. سر آپ کے بارے میں تو آپ کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ آپ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اتنی واضح انداز میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھام نہیں ہوتا. نہیں، مجھے بالکل کلیئرٹی ہے. لیکن آپ پوچھیں کہ وہاں کیسے پہنچیں گے، اب ہم کا پیر پکڑ کے. ایک ٹی وی انٹرویو جو میرا 40 منٹ کا تھا، اس میں 15 سیکنڈ شہباز صاحب نے محاورتاً جو ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ جی میں منانے کے لیے پیر بھی پکڑ لوں گا، مطلب میں ہر کوشش کروں گا کہ ہم اس بیانیہ تک پہنچ پائیں، اس ہدف تک پہنچ پائیں. لیکن پہلے آپ اس بیانیے کے ساتھ نہیں تھے. میں دکھا دوں تھوڑا سا کہ میں آج بھی اس بیانیے کے ساتھ. سر میں نے تھوڑا سا آپ ایفرٹ کیے کہ میں دکھا دوں دونوں کے بیانیوں کے اوپر کیا اختلاف ہے. ذرا چلائیے گا کہ بیانیے کے اوپر اختلاف جو ہے وہ کہاں کہاں ہے. ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کارو آؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا. شہباز صاحب اگر باہمی مشاورت کی بات کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، تو یہ نان سٹارٹر ہے. اختلاف کروں گا اس حد تک، پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں. 2018 کے الیکشن سے پہلے اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے، 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم. یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. الیکشن میں غلطی سیاسی جماعت کی ہو نہیں سکتی. سیاسی جماعت تو الیکشن لڑنے جاتی ہے. ہم تو اپنے 5 سال کے ریکارڈ پہ کھڑے تھے، تو میں کسی اس میں غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتا ہوں. جو کچھ الیکشن میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب آپ کی بات سے تو ظاہر ہے کہ ہم اختلاف یوں نہیں کر سکتے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے سنی بھی اور آپ کہہ بھی رہے ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ہم کیا شہباز شریف صاحب کی بات کو مسترد کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی تھی ہمارے پاس لیکن اس کے باوجود غلط اسٹریٹجی ہونے کی وجہ سے ہم ہارے؟ نہیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں، وہ بالکل اسٹریٹجی جانتے ہوں گے. میں نے کہا جی مجھے کسی اسٹریٹجی کا علم نہیں ہے. میں تو الیکشن لڑ رہا تھا. 31 مئی کو حکومت ختم ہوئی ہے، 25 جولائی کو الیکشن ہوئے ہیں. یہ 7 ہفتے کا پیریڈ ہے. اس میں تو جماعت الیکشن لڑتی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی ہماری تھی جس پر ہم عمل نہ کر سکے تو یقیناً اس کو پارٹی کے اندر ڈسکس کرنا چاہیے. کم از کم میں اس کی نالج نہیں رکھتا. تو یہ پارٹی کے اندر ڈسکشن بھی نہیں ہوتا ہے، کنفیوژن بھی موجود ہے. حال ہی میں ہم نے خواجہ آصف صاحب کو انٹرویو کیا، انہوں نے کہا جی کنفیوژن ہے اور میاں صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن کس بات پہ ہو؟ اگر ہم آئین کا توڑنا قبول کر لیں، ہم الیکشن کی چوری قبول کر لیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو ہم گھر بیٹھیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، پوری جماعت یہ کہہ رہی ہے، آپ اس کو جس زاویے سے مرضی دیکھ لیں. آپ نے خود کہا، آپ کو نظر یہی آئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے. جتنے بھی بیانیے ہیں، جو بھی اشخاص بات کرتے ہیں اپنے زاویے سے کرتے ہیں، وہ ایک بات کہتے ہیں، ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے.
ادارے اپنی حدود میں رہیں. لیکن اس کا ایک راستہ تعین کرنا ہے نا، اور جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اس کے تعین مجھے کریں. ہر راستہ قبول ہے. اگر آپ اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی بنا دیں، آپ اس ملک کے اندر آئینی حدود کے اندر ادارے رہیں، اس ملک میں الیکشن چوری نہ ہو، اس ملک میں ووٹ کو عزت ہو، عوام کی رائے کا احترام ہو، ہر راستہ قبول ہے. آپ کے خیال میں یہ کیسے ہوگا؟ چلے میں آپ کی ذاتی رائے آپ سے پوچھ لیتی ہوں. آپ کے خیال میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ اختیار ہوگا، مفاہمت کا یا مزاحمت کا؟ نہیں نہ، دیکھیں سیاست میں مزاحمت مفاہمت نہیں ہوتی، سیاست میں اصول ہیں. سر اصول بھی تو مفاہمت اور مزاحمت کے ساتھ ہی بنائے جاتے ہیں. اصولوں میں عام طور پہ آپ کو مزاحمت ملے گی، کیونکہ جس ہدف پہ آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر راستے میں رکاوٹیں حائل ہیں. اگر آپ رکاوٹوں سے مفاہمت کرنے کے شروع کر دیں پھر منزل آپ کو نہیں تو ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیانیے کے خلاف اس وقت جو ہے وہ پالیسی ہے. میں دیکھیں پالیسی جو ہے وہ بڑی واضح ہے. آئین کے ہدف ہمارا آئین ہے، آئین کے مطابق ہے. اگر ہم وہاں بھٹک جائیں گے تو ہم مار کھائیں گے. اصول کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اصولوں پر کھڑے رہیں. یہ فکر مت کریں کہ نقصان ہوگا فائدہ ہوگا. اصولوں میں ہمیشہ فائدہ ملک کا ہوتا ہے، لیکن فائدہ عوام کا آپ ہوتا کے ہے. الیکٹیبلز یہ نہیں کہتے، آپ کے الیکٹیبلز یہ کہتے ہیں، الیکٹیبل سب یہی کہتے ہیں. دیکھیں لیڈرشپ کا یہ تقاضا ہوتا ہے. کیا سر آپ کے الیکٹیبلز اس وقت شہباز شریف صاحب کی سوچ کے ساتھ نہیں کھڑے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مزاحمت کی تو ہم اگلا الیکشن نہیں لڑ پائیں گے. شہباز شریف صاحب کی سوچ آپ مجھے سمجھا دیں. جو میں تو ان سے جو بات سنی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آئین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن مفاہمت کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا. اداروں کے ساتھ بات کر کے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے وہ کہتے ہیں. جی جس سے بھی بات کرنی ہو، باتیں بھی ہوتی ہیں سیاست میں، لیکن اصولوں پر آپ کو کھڑے رہنا پڑے گا. اگر ہم یا کوئی سودا کر لیں، کوئی لے اور دو کی سیاست شروع کر دیں تو اس سے بات نہیں بنتی. تو اس کا مطلب ہے کہ لے اور دو کی سیاست کا جو ہے وہ ایک امکان موجود ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کو ہدف نہیں ملے گا. یہ آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ کیا آپ ہدف حاصل کر پائیں گے یا نہیں. ہدف اصولوں پر قائم رہنے سے ملے گا. نہیں، مگر اس کا مطلب یہ آپ نے جیسے خود ہی کہا ہے نا کہ ایک امکان موجود ہوتا ہے، ہمیشہ موجود ہوتا ہے. پالیٹکس تو پاسبلٹیز کا نام ہے سر. آپ اس منزل تک پہنچنے کے لیے پاسبلٹیز کو کراس کر کے جائیں گے نا. پاسبلٹیز اصولوں کے اور مطابق، وہ پاسبلٹی ایک طاقتور حلقے ہیں. جی یہ بات تو آپ مانتے ہیں. ان کو بھی یہ سمجھانا ہے، ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ ہم اصولوں سے نہیں ہٹیں گے. کیسے بتائیں گے آپ؟ جب آپ اصولوں پر کھڑے رہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے ملک میں آئین کا توڑنا، ہمیں قبول نہیں ہے ملک میں الیکشن کی چوری، ہمیں قبول نہیں ہے اگر سول سپریمیسی نہ ہو، ملک آئین کے مطابق نہ چلے، یہ قبول نہیں ہے. یہی آپ کی منزل ہے. آپ کہتے ہیں آپ اس ملک کے اندر ایک واحد پاور تو نہیں ہے سر جو کہ یہ بات کرے گی، اس میں اور بھی بہت ساری پاورز ہیں. نہیں ٹھیک ہے، ہمارا یہ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے نہیں بات کرنی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی پالیٹکس کا بات نہیں کرنی. بات ہم کس سے کریں گے؟ بات تو ہم نے عوام سے کرنی ہے. جب ہم عوام کو چھوڑ کر کسی اور سے بات شروع کر دیں گے تو سنوں سے ہٹ گئے بات ختم ہو گئی. عوام سے تو آپ ووٹ کے ذریعے بات کریں گے نا، تو ووٹ تک کا مرحلہ تو بھی بہت دور ہے. اس سے پہلے کیا ہے وہ کنفیوژن جو کہ آپ کی جماعت کے اندر ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں ہم نے ماضی میں سب کچھ دیکھا ہے. میں اسی لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ملک میں ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ آپ کو پتا چلے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. ہم اس ہوتے کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یہ ساری بات ہے، کیونکہ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. جب بھی آپ ایک غیر جمہوری عمل کو قبول کر لیں پھر ملک کا نقصان ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے بار بار. اس لیے ہم نے ایک اصول کی بات کر دی ہے. سر یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو آپ کی جماعت میں اس وقت ہونی چاہیے. سر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہم صرف ٹروتھ کی بات کر رہے ہیں. میں ملک کی بات کر رہا ہوں کہ ملک میں کیا ہوتا رہا ہے. ہماری جماعت میں اختلاف رائے بے پناہ ہے، ٹھیک، لیکن اصولوں پر کوئی اختلاف ممکن نہیں ہے. اور ہماری جماعت کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، سب اس پر چلتے ہیں. آج کی تاریخ میں میاں صاحب نے بہت پہلے کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا وہ فیصلہ کر لیں گے کہ بیانیہ جو ہے وہ کون سا چلے گا. آج کی تاریخ میں آپ کی جماعت کا کیا بیانیہ ہے؟ آئین کا بیانیہ ہے. ہماری جماعت میں کبھی بھی دو بیانیے نہیں رہے. ہم تو ٹی وی پر آ کر آپ پوچھتے ہیں کہ دو بیانیے کون سے ہیں. میں تو پوچھتا ہوں آپ بتا دیں دو بیانیے کون سے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک مزاحمت ہے ایک مفاہمت ہے. میں کہتا ہوں مجھے دونوں قبول ہیں. آپ مزاحمت کے اوپر یقین میں دونوں پہ یقین کرتا ہوں. میرا یقین آئین پہ ہے. مجھے مزاحمت سے آئین ملے یا مفاہمت سے ملے
مجھے اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے، اتنی بات ہے۔ اور آئین کی حکمرانی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ عوام سے بات کرنی ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی، عوام سے ہی بات کریں تو پھر مریم کہتی ہے پاور ٹاکس ٹو عوام کی پاور، رائے کا احترام کیا جائے۔ پھر مریم کہتی ہے پاور ٹاکس ٹو جی پاور۔ پاور ٹاکس ٹو پاور، میں نے کہا نا، مزاحمت عوام، آپ کے پاس جب طاقت ہے، آپ کو عوام کی طاقت چاہیے، آپ ان سے بات کریں۔ ہمارے ملک میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جی لمبے عرصے ماشاء اللہ کے رہے ہیں۔ جب ماشاء اللہ آتا ہے اس کی کچھ روایات رہ جاتی ہیں، وہ روایات وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ معاملات بڑھتے گئے ہیں۔ آج یہ رہے گا تو آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ آپ پچھلے 3 سال کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر لیں، ہر حوالے سے ہمارا ملک زوال پذیر ہوا ہے، کسی حوالے سے دیکھ لیں۔ تو اس کا اس کی طریقہ بنیادی وجہ، بالکل صحیح ہے، اس کی بنیادی وجہ آئین سے انحراف جی اور الیکشن کی چوری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں آئین کی انحراف بہت اچھی چیز ہے، اس سے ہمیں کوئی اقتدار مل جائے گا، تو ہمیں اس اقتدار کا حصہ نہیں بننا۔ لیکن سر اس میں سب جماعتوں کا اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پہلے پی ڈی ایم میں تھیں، اب نہیں ہے، کچھ باہر ہیں کچھ اندر ہیں، ان سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ صرف وہ رستہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ مثلا پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں سسٹم میں رہ کے لڑنا ہے، جی آپ کہتے ہیں ہمیں سسٹم سے باہر ہو کے لڑنا ہم نے کبھی نہیں ہے، کہا۔ آپ کی جماعت کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سسٹم کے اندر رہ کے لڑنا ہے، سسٹم کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، اصولوں پر کھڑے ہیں۔ تو پھر آپ نے پیپلز ہر پارٹی کو جماعت- کیوں مجبور کیا کہ وہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی خود چھوڑ کر گئی ہے۔ آپ نے پیپلز کہا پارٹی کہ نے استعفے پی دیں؟ ڈی ایم کے اصولوں کو توڑا، انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا جو انحراف تھا پی ڈی ایم کے اصولوں سے، تو بس وہ اس راستے پر نہیں چل کیا رہے آپ نے تھے۔ ان کو مجبور نہیں کیا کہ آپ سسٹم سے باہر نکلے؟ کون سے کہ استعفے دیں؟ ہم نے بتایا ان کو راستہ، ان کو پی ڈی ایم نے بھی راستہ بتایا، اس کے بعد ایک فیصلے پر وہ کسی اصول پر پی ڈی ایم چھوڑ کر نہیں گئے تھے، وہ ایک سینٹ کی لیڈرز اپوزیشن کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے چھوڑ کر گئے۔ اتنے چھوٹی سی چیز کے اوپر میں ہو گئے۔ خود تو پریشان ہوں۔ پھر آج وہ کس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور اس حکومت کو ختم کر دیں؟ تحریک عدم اعتماد کیسے آپ لائیں گے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ سودا کر کے لائیں گے؟ سودے کے بغیر تحریک عدم اعتماد ہمارے ملک میں ممکن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کو آپ یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں، ایک ہی بیانیہ ہے تحریک عدم اعتماد کا بھی، جس طرح مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ ہے نا، تحریک عدم اعتماد کا بھی ایک ہی بیانیہ ہے، مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیان ایک ہی بیانیہ ہے، آپ بالکل ذہن نشین کر لیں۔ مگر پھر آپ نے استعفے بھی نہیں دیے، آپ نے دھرنے بھی نہیں دیے۔ نہیں، استعفے ہم بلا وجہ تو نہیں دیتے نا، استعفے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم میں جب ساری اپوزیشن جماعتیں تھیں، 165 استعفے جب قومی اسمبلی کے آتے، اپوزیشن لا تعلق ہو جاتی نظام سے، نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن سر پنجاب کے اندر آپ استعفے دے دیتے، پنجاب کی حکومت تو ختم ہو جاتی، بات تو آپ میجورٹی میں رکھی تو قومی اسمبلی کی بات ہے۔ سر اس کی بھی بات ہم کرتے ہیں، چلے وہاں آپ کی بات ہم تسلیم کر لیتے، لیکن پنجاب کے اندر تو آپ کی میجورٹی ہے، وہاں پہ آپ استعفے دے دیتے۔ یہ اچھی بات ہے، اس کو کنسیڈر کر لیں گے، لیکن ایک صوبائی اسمبلی سے استعفے دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سر پنجاب کے اوپر تو وفاق چل نہیں، رہا ہے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں وفاق بھی نہیں چلتا۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب پھر پیپلز پارٹی بھی غلط کہتی ہے اور بہت ساری اور جماعتیں بھی کہ پنجاب کے اندر اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو وفاق کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہوگا وفاق حکومت کو؟ دیکھیں، اگر وہاں پر حکومت توڑ کر آپ حکومت لے لیتے ہیں، وہ اس کا فرق پڑتا ہے مرکز پر، پڑتا ہے نا۔ ہاں، لیکن اگر آپ وہاں پر کوشش کرتے ہیں، آپ استعفے دے دیتے ہیں، جی، تو مرکز تو چلتا رہے گا، ایک صوبے پر ہی اثر پڑ سکتا ہے۔ جب قومی سیاست ہوتی ہے، قومی سیاست سے ہی صوبے چلتے ہیں۔ جب قومی سیاست میں اپوزیشن پورے ملک کی لا تعلق ہو جائے اس نظام سے، وہ نظام نہیں چلتا۔ لیکن سر یہ آپ نے خود ہماری تسلیم کیا ہے کہ پنجاب میں اگر حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا تھا یا کیا جاتا تو وفاق پہ اثر پڑتا، یا آپ نے حکومت کی تسلیم کیا، تو کیوں نہیں کیا؟ تبدیلی کا واحد راستہ آئین میں عدم اعتماد ہے۔ جی، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پاکستان میں عدم اعتماد آئینی طریقے سے ممکن نہیں۔ یہ کیسے ممکن نہیں ہے سر؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تجربے سے بتا رہا ہوں۔ نہیں، کیسے؟ آپ کو سودا کرنا پڑے گا۔ آپ یوسف گیلانی کا الیکشن جو تھا وہ اسی قومی اسمبلی کے اندر تھا، وہ ایک الیکشن جس دن تھا۔ ووٹ آف کانفیڈنس تھا، آپ کے پاس 6 لوگ تھے، جی، آپ کے پاس تھے جو کہ نو کانفیڈنس یعنی کانفیڈنس کا ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے پرائم منسٹر کو۔ جی ایسے لوگ تھے۔ تو پھر اس کا تو مطلب یہ کہ ہو سکتا تھا، وہ ایک ووٹ کی بات ہے نا، وہ ایک کانفیڈنس کے ووٹ کی بات ہے۔ وہاں پر حکومت نے لوگ پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں اسمبلی میں، نو کانفیڈنس میں آپ نے لے کر جانے ہوتے ہیں۔ اگر کانفیڈنس پہ بھی آپ شو کر دیتے تو نو کانفیڈنس کے لیے بھی رستہ ہموار ہو جاتا۔ دیکھیں،
وہ شو کرنے کی بات نہیں ہوتی، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، اور جو حالات ملک کے تھے وہ اس میں یہ ممکن نہیں تھا. میں خیر مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک. سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے اور بھی کچھ سوالات پوچھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب، اب یہ جو آج اطلاعات آئی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کا اور ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سسٹم میں رہ کے آئین کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے تبدیلی کے اوپر بات وہ کرتی ہیں، کرنی چاہیے، کر سکتی ہیں. تو آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر اگلے کچھ عرصے میں آپ کے دونوں رابطے بہتر ہو سکتے ہیں اور آ سکتی ہے تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیے، رابطے پارلیمان کے اندر رابطے ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن میں نے اسے پہلے کہا کہ اس ملک کے کچھ حقائق ہیں، زمینی حقائق جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے اندر سودے کے بغیر عدم اعتماد ممکن نہیں ہے. اور عدم اعتماد کا اگر ہمیں زیادہ شوق ہے تو سب سے آسان عدم اعتماد تو سینٹ میں ہے، جہاں پر 58 ممبران ہمارے پاس ہیں، تو وہاں پر عدم اعتماد سے ابتدا کر لیتے ہیں. لیکن اس سے حکومت نہیں جاتی نا، حکومت تو قومی اسمبلی کے اعتماد آپ وہاں سے ابتدا کریں نا، جب آپ سینٹ میں فتح حاصل کریں گے تو پھر خود بخود ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو اس کے لیے آپ پیپلز پارٹی کو یہ شرط رکھیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر تحریک عدم اعتماد کرنا ہے تو آپ وہاں لے آئیں پہلے؟ جی بالکل. اگر تحریک عدم اعتماد، ہمارا کوئی ایسا رابطہ ہے نہیں، کم از کم میری نالج میں کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے، اور اگر رابطہ ہوا بھی تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ سینٹ سے شروع کریں، پھر آپ کو زمینی حقائق علم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان کا شہباز صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہو یا ان کے گروپ کے ساتھ رابطہ ہوا. نہیں، میرا شہباز صاحب کا کوئی گروپ نہیں ہے، یہ پارٹی ہے. اچھا. ہاں، اس میں بدقسمتی سے ٹی وی پروگراموں پر یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مگر بھائی صاحب، اب جو حالات ہیں اس میں کم از کم پاسبلٹیز کو کہ آخری حد تک تو جایا جا سکتا تھا، جس پہ آپ لوگ نہیں گئے، یہی تبدیلی کے لیے کچھ بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلتا نا. 34 سال مجھے سیاست میں ہو گئے، شہباز صاحب کو میرا خیال ہے کوئی 36 سال ہو گئے. ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کی ممکنات کیا ہیں، اور ہم ایک خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ حکومت جو آج ہے، یہ غیر نمائندہ حکومتیں ہیں، یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اگر آپ آج اقتدار میں حصے دار بننے کی کوشش کریں. ہم اپنے اصولوں سے ہٹنا پڑے گا آپ کو، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، اس میں کوئی عوام کا فائدہ نہیں ہے. تو ایسا تو آج کبھی ہو سکتا ہے، ایسا کبھی امکان ہے اس بات کا کہ جو آپ بات کریں، جس آئیڈیلزم کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں ہو؟ جی انشاءاللہ کوشش تو کرنی پڑے گی نا. اگر ہم خرابیوں کو قبول کر لیں گے پھر تو بات ختم ہو گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اقتدار میں حصے دار بن کر اگر ملک کا فائدہ ہوتا ہو تو ہم تیار ہیں، ملک کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ جب آپ ایک برائی، ایک خرابی کے اندر شامل ہوتے ہیں تو خرابی ہی پیدا ہوتی ہے. تو سر اس کے لیے پھر ایک تحریک کی ضرورت ہے، تحریک کے لیے لیڈر کی ضرورت ہے. لیڈر، آپ کے لیڈر جن کو لوگ اس مزاحمتی بیانیے پہ تسلیم کرتے ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں، اور آج جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے بعد تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان آنے کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں مستقبل قریب میں. پھر کیسے آئے گا سب؟ تحریک چل رہی ہے، پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، اس کا ایک بیانیہ ہے. تحریکیں ایک دن میں رزلٹ نہیں دیتی، تحریکیں ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں. جب آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مقصد ہے جس سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، یہ راستہ ہے، آپ اس راستے پر چلتے رہیں. لیڈر بھی آتے ہیں جاتے ہیں، لیڈر انسان ہوتے ہیں، لیکن مقصد جو ہوتا ہے وہ اولین اس کی ترجیح ہوتی ہے. میاں صاحب کا آج بھی اس ملک کے اندر کسی بھی لیڈر سے زیادہ فالوئنگ ہے، ووٹ بھی ان کے نام پہ آتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا اس ملک کے لیے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. بیمار ہیں، جیل سے باہر گئے ہیں، علاج کروانے گئے ہیں، اور علاج کروا کر آئیں گے. ان کی ڈائریکشن، ان کی مشاورت ہر دفعہ شامل رہتی ہے. تو ان کو واپس نہیں آ جانا چاہیے ویسے جس طرح ملک کو ضرورت ہے اس وقت، اور ان کے بیانیے کو بھی تقویت ملے گی. آپ یہ رپورٹ پڑھ لیں، اگر ان کے یہاں موجود ہونے سے کوئی فائدہ ملتا، اضافی فائدہ ملتا، ہم کہتے ہیں آپ آ جائیں. جو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، وہاں سے بہتر کر رہے ہیں. اب علاج کروانا ہے، انہوں نے، انسان ہیں، اور میرے خیال ہے کسی شخص میں ہم علاج سے منع نہیں کر سکتے. یہ رپورٹیں یہ نئی نہیں ہیں، یہ پہلے بھی عدالت میں دی جا چکی ہیں، اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں. اب ایک نئی رپورٹ لیٹسٹ انہوں نے بنا کر دے دی ہے، ان کو پڑھ لیں. تو سر اب پیپلز پارٹی سے حالات نارمل ہونے کے بھی آپ کہہ رہے ہیں بس رابطہ ہے، لیکن اب دوبارہ سے اکٹھے نہیں ہو سکتے اس طرح سے. تو اس سے تو بڑا نقصان ہوگا. میں اکٹھے ہیں، پارلیمنٹری سیاست میں اکٹھے ہیں، وہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں جو پارلیمانی سیاست ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، وہ اس کا اعتماد توڑا پیپلز پارٹی نے،
उस एतमाद को बहाल करें तो रास्ता बन सकता है। उसके अलावा जाहिर है कि तहरीक की सूरत में उनके साथ आप जो है वो उनके हमेशा तहरीक तो चल रही है, तहरीक के मकसद के लिए चल रही है। हाँ। अगर वो उस मकसद से इत्तेफाक करते हैं तो वो भी कोशिश करते रहे उसी मकसद के तो लिए। पार्लियामेंट के अंदर अगर इत्तेहाद होता है तो पार्लियामेंट्री मूव्स आती हैं तो उसमें फिर आप कह रहे हैं कि साथ होंगे आप? जी, पार्लियामेंट हमेशा बिल्स में इकट्ठे होते हैं, सेनेट में भी हम इकट्ठा काम करते हैं इश्यूज पर, लेकिन कल इलेक्शन होगा तो हमारी आपस में इलेक्शन लड़ेंगे हम एक दूसरे के खिलाफ। वो बात भी अपनी जगह पर है, लेकिन जो पीडीएम है, जो तहरीक है, अगर आप उसके मकासद से इत्तेफाक नहीं करेंगे तो फिर उस तहरीक के अंदर आपकी जगह नहीं रहती। अगले कुछ टाइम का आपको पेश मंजर क्या नजर आ रहा है? जमात के लिए भी ये कंफ्यूजन, जिसको आप कहते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये खत्म हो जाएगी और एक यकसुई के साथ अपनी मज़ामती बयानिए के ऊपर आप चल पाएंगे? जी, टेलीविजन प्रोग्राम हफ्ते के लिए बंद कर दें तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। यही हुकूमत कहती है। इसी पे तो चल रहा है। इस पे आप और पीटीआई कहीं एक पेज पे तो टेलीविजन के नहीं, हम तो कहते हैं आप चलते रहें। अच्छा। ये कंफ्यूजन खुद ही जब हकायक सामने आएंगे खुद ही खत्म हो जाएगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे इकॉनमी के ऊपर भी, और इसके साथ साथ के क्या लाएमल अपोजिशन इख्तियार कर सकती है, और फिर क्या वाकई इंतखाबात बहुत करीब है, और अगर हैं तो जोड़ तोड़ और नई अलाइनमेंट क्या हो सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भाई साहब, इस वक्त जो है हालात हैं वो बहुत खराब हैं। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, हिंदुस्तान की कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से, आज ही फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां जो है वो चल रहा है। अब ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर एक जगह पे बैठ के बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए और एक नया लाएमल जो है वो बनाना चाहिए? कहाँ कमी है और क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? देखिए, कमी मैं फिर वहीं पे जाऊंगा, जब एक मुल्क में जमहूरियत ही नहीं रहेगी, मुल्क में इलेक्शन चोरी होंगे, तो फिर यही होगा जो हमारे मुल्क में आज हो रहा है। इस हर खराबी का जब आप पस मंजर देखेंगे, उसकी जड़ देखेंगे, उसकी वजह देखेंगे, वो आइन से नाराफ है। मैं हकीकत से कह रहा हूं, आइन ही वो रास्ता होता है जो इन तमाम चीजों का मुकाबला करता है। अगर आप सोशल मीडिया पे, अगर पाकिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत होती, एक अवाम की दी हुई हुकूमत होती, जो अपोजिशन को साथ लेकर चल रही होती, जो पार्लियामान पे यकीन रखती होती, जो प्रेस की फ्रीडम पे यकीन रखती होती, जो कानून ऐसे बनाती जो मुल्क को आगे बढ़ाते, जिसका अमल ऐसा होता कि वो मुल्क को जोड़ने वाला होता, उसको डिवाइड ना कर रहा होता, तो फिर आप पे कोई सोशल मीडिया पे जो बात करता उसकी कोई सुनने वाला ना होता। सर, जैसे ये मीडिया अथॉरिटी का कयाम अमल में आ रहा है, आज इसका इजलास भी बुलाया गया था कहीं पार्लियामेंट से बाहर, दोनों जमातों ने इसके ऊपर जो है वो इससे बायकॉट किया, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने। आपको क्या लगता है, क्या और ज्यादा आजादी महदूद होगी? और फिर पीएमएलएन के ऊपर भी तनकीद की जाती है कि पीरा का जो कानून था वो आपके दौर में जो है बनाया गया, जो सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। जी, गलत था तो खत्म कर दें उसको। आप तो मजीद बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अगर कोई गलत कानून माजी में बना है उसको ले आए, हम साथ देंगे, खत्म कर दें। और इस अथॉरिटी के ऊपर आप क्या कहते हैं? अथॉरिटी देखें, मुझे ये बता दें इसका मकसद क्या है। दुनिया में अथॉरिटीज हैं कहीं पर, एक रेगुलेटर आपके पास मौजूद है। रेगुलेटर कभी हुकूमत के ताबे नहीं हो सकता, हुकूमत उसको मिसयूज करेगी। दुनिया में ये बात नहीं होती। और ये जो चीजें हैं, जब आप प्रेस को दबाने की कोशिश करते हैं, प्रेस की फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसके बड़े गहरे असरात होते हैं, मुल्क पर भी, मुआशरे पर भी और आपकी मईशत पर। अब लोग पूछेंगे मईशत पर कैसे? आज जो जीएसपी प्लस में पाकिस्तान को मुश्किलात आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है वो जो आपने जो ट्रीटमेंट की है जर्नलिस्ट के साथ, मीडिया के साथ पाकिस्तान वो मशरूत है। जीएसपी प्लस जो है वो मीडिया फ्रीडम और अक़लियत। फिर आपको ये बात समझ नहीं आती, अब मजीद गलत कानून बनाकर क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब ये जाहिर है कि हुकूमत क्यों चाहेगी कि दुनिया उनके ऊपर पाबंदियां लगाए या उनके हवाले से कोई जीएसपी प्लस के ऊपर कोई हर्फ पड़े? क्यों हुकूमत चाहती है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए? सिर्फ झूठ पे गुजारा करती हो, जो कभी सही बात ना कर सके, जो सच छुपाना चाहती हो, वो यही काम करती है। ये हकायक को दबाने वाली तरीके होते हैं। ये माजी में जो ऑटोक्रेटिक मुल्क होते थे वो इस्तेमाल करते थे। तो सर, इसकी जिम्मेदारी अपोजिशन पे नहीं आती? अगर अपोजिशन कमजोर ना होती, हर चीज जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है सर, लेकिन अगर कमजोर ना होती है, नहीं, हमने हमेशा बात की है, हम बात कर सकते हैं ना।
حکومت عددی برتری پر چلتی ہے جی، اور یہ حکومت وہ ہے جس کو پارلیمان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو 22 منٹ میں 13 بل پاس کر کے بھیج سکتی ہے، تو ان کو کوئی آئینی قدروں کی اپوزیشن کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل کچھ سیکنڈز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں تو کب ہو سکتے ہیں؟ جی، پاکستان کی آج ضرورت ہے کہ جلد از جلد انتخابات اور شفاف ہوں، صرف انتخابات سے حل نہیں ہوگا۔ کب آپ کو لگتا اگر ہے کہ الیکشن چوری ہوئے اس ملک میں آپ مزید زوال کا نشانہ بنیں گے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ کب تک ہو جائیں گے میں تو کہتا ہوں کل ہوں، عوام کو موقع دیں۔ پاکستان کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کریں، ووٹ کو عزت دیں اور پہلی دفعہ پاکستان میں ایک شفاف الیکشن کروا دیں۔ لیکن جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ بن رہی ہے، ظاہر ہے ریجن کے اندر پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر اگلے چند مہینوں میں انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر ممکن ہو پائے گا پرامن انعقاد؟ ان معاملات کا حل بھی انتخاب میں ہے، کیونکہ یہ حکومت اپنی خارجہ پالیسی میں ناکام ہو چکی ہے۔ اب دنیا بھی ایک نئی حکومت سے بات کرنا چاہے گی۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ حکومت کبھی بھی اس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، یہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کے کوئی اصول نہیں ہے۔ آپ آج دیکھ لیں کس ملک سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے پچھلے 3 سال میں۔ ہر ملک سے ہمارے تعلقات نفی میں گئے ہیں، زوال پذیر ہیں۔ یہ تو لوگ آج معیشت کے حوالے سے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ معیشت میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں، کوئی وزیر لے آئیں، کوئی مشیر لے آئیں جو مجھے ایک پیمانہ بتا دے جس پر ہمارا ملک آج 3 سال پہلے سے بہتر ہو۔ 3 سال ہمارے ملک میں مکمل جمود ہے، بلکہ ہر چیز نفی میں گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ نے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سنی۔ پی ایم ایل این اگلی سیاست کے اندر اس کا جو ایک انہوں نے خاکہ کھینچا ہے مزاحمت یا مفاہمت کا، اس کے اندر وہ کہاں کھڑی ہوگی، کیا ہوگا، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ اشارے تو ضرور دیے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔